اس وقت پوری دنیا کی آبادی 8 بلین سے کراس کر چکی ہے، لیکن ان 8 بلین میں بہت ہی تھوڑے سے ایسے لوگ ہوں گے جو اچھی عادتوں کے مالک ہوں گے۔ تو پھر ہمارے رائٹرز، ہمارے مصنف یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو بری عادتوں سے نکال کر ان کو اچھی عادتوں کا مالک بنایا جائے۔ تو اس کے لیے بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں جن میں انسان کو بری عادتوں سے نکال کر اچھی عادتوں پر منتقل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ان سب کتابوں میں انسان کو عادت کے بارے میں ہی سکھایا جاتا ہے، لیکن عادتیں جو ہیں وہ انسان کو انسان نہیں بلکہ مشین بنانے کا کام کر رہی ہیں۔ اگر انسان عادتوں پر چلے گا تو انسان انسان نہیں رہے گا بلکہ مشین بن جائے گا۔ جس طرح مشین ایک بٹن چلانے سے آن ہوتی ہے اور ایک بٹن چلانے سے آف ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح انسان بھی بٹن سے آن اور آف ہونے لگتے ہیں۔ کسی کو پتہ ہے کہ اس کو خشک کرنے کے لیے کون سا بٹن دبانے کی ضرورت ہے، کسی کو پتہ ہے کہ اس کو ناراض کرنے کے لیے، اس کو دکھی کرنے کے لیے، اس کو پریشان کرنے کے لیے کون سے بٹن کی ضرورت ہے۔ تو لوگوں کے ہاتھ میں دوسروں کے بٹن آ جاتے ہیں اور وہ بٹن جب چاہے وہ دبا دیتے ہیں اور کسی کو خوش کر دیتے ہیں اور کسی کو اداس کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان انسانیت کی سطح سے گر کر مشین کی سطح پر آ چکا ہے۔ انسان جب اپنی سطح سے گرتا ہے اور مشین کی سطح پر آتا ہے تو اس کو عادتوں کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ عادت کے بنا وہ نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے ہمارے رائٹرز بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بری عادتوں سے نکالا جائے اور اچھی عادتوں پر منتقل کیا جائے۔ تو یہ ایک بہت ہی بھیانک سازش ہے انسان کے خلاف۔ یہاں پر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کو بری عادتوں سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اچھی عادتیں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ میں تو آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ عادت گناہ ہے۔ سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ ہماری عادت ہے۔ اگر عبادت بھی ہماری عادت بن جائے تو وہ بھی بہت خطرناک ہے، اس سے بھی ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن ہمارے سارے کام عادتوں پر مشتمل ہو چکے ہیں۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ عادت بنتی کیسے ہے۔ جب بھی کسی کام کو ہم بار بار کرتے ہیں تو وہ ہماری عادت بن جاتی ہے۔ تو بار بار کرنے سے کیا ہے، ہمارے دماغ کے اندر ایک لکیر بنتی ہے، ایک رستہ بنتا ہے۔ جیسے آپ کسی ایسی جگہ سے گزر رہے ہوں جہاں پر پہلے کوئی رستہ نہ ہو اور وہاں پر آپ گزرتے ہیں تو ایک رستہ بن جاتا ہے۔ جب بار بار آپ اسی رستے سے گزرنے لگتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک پکا رستہ بن چکا ہے۔ اب وہاں پر ایسا نہیں لگے گا کہ آپ پہلی بار آپ وہاں سے گزر رہے ہیں۔ تو دماغ کی عادتیں جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے کام کرتی ہیں۔ جو کام آپ بار بار دہراتے ہیں، آپ کا دماغ کا جو پیٹرن آپ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، وہ چیز آپ کی عادت میں بدل جاتی ہے۔ اب عادت کا مطلب کیا ہے؟ عادت کا مطلب ہے کوئی بھی ایسا کام جو آپ لاشعور سے کرتے ہیں۔ تو لاشعور سے کیا جانے والا کوئی بھی کام آپ کی عادت کہلاتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، جب بھی آپ نے پہلی بار ڈرائیونگ یا سائیکل جو ہے وہ سیکھا تھا تو آپ کتنے محتاط تھے۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ گیئر ہے، یہ ریس ہے، یہ بریک ہے اور یہ اسٹیئرنگ ہے، اور آپ کتنے محتاط ہو کر ڈرائیونگ سیکھ رہے تھے۔ ہر چیز کے اوپر آپ کا دھیان تھا۔ لیکن جب آپ نے ڈرائیونگ سیکھ لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈرائیونگ کی عادت ہو گئی، آپ ڈرائیونگ جو ہے وہ سیکھ چکے پوری طرح سے۔ اور جب آپ ڈرائیونگ پوری طرح سے سیکھ چکے تو اب آپ کے شعور کو یہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ کا لاشعور آپ کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ کام آپ کو اس کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ کام اب میں خود سنبھال لوں گا۔ تو ہمارا دماغ کا پیٹرن ہی اسی طرح سے کام کرتا ہے۔ جب بھی کوئی کام ہم بار بار کرنے لگتے ہیں تو وہ ہمارے آٹومیٹکلی لاشعور سے ہونے لگتا ہے۔ ہمارا لاشعور اس کو سنبھال لیتا ہے کہ اس کام کو اب تمہاری توجہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام میں خود کر لوں گا۔ تو بالکل ہماری عادت اسی طرح سے کام کرتی ہے۔ لیکن لاشعور سے کیے جانے والے کچھ ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم کھانے لگتے ہیں تو بہت زیادہ کھا لیتے ہیں۔ اسی طرح ہماری کچھ ایسی عادتیں ہیں جو بہت بری ہیں جن کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہوتے ہیں۔ سگریٹ سموکنگ ہو سکتی ہے، آپ کا غصہ ہو سکتا ہے، آپ کے سیکس کرنے کی عادت ہو سکتی ہے، پورنوگرافی جیسی عادتیں ہو سکتی ہیں، مسٹربیشن ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی کئی عادتیں ہیں جن سے آپ جو ہے وہ پھر تنگ آ جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں نے اس عادت سے جو ہے وہ جان چھڑانی ہے اور اس سے پیچھا چھڑانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پیٹرن اتنی بار دہرایا جا چکا ہے کہ اب وہ تمہاری عادت بن چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے عادتوں سے بچنا کیسے ہے، میں آپ کو تاریخ سے ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک بحری جہاز سفر پہ تھا۔ سفر کے دوران انتہائی شدید طوفان آیا۔ طوفان کی وجہ سے ان کو اپنی پرواز روکنی پڑی اور ان کا جو کھانے کا سامان تھا وہ ختم ہو گیا۔ جو کچھ بھی ان کے پاس کھانے کے لیے میسر تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب کھانے کا اتنا مسئلہ نہیں تھا جتنا سگریٹ سموکنگ کی جو عادت تھی لوگوں کو، اس کا مسئلہ تھا۔ سگریٹ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جہاز کی رسیوں کو کاٹ کاٹ کر پینے لگے۔
پائلٹ بہت پریشان تھے کہ اگر یہ اس طرح رسیاں کاٹ کاٹ کر پیتے رہے تو ہم کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ پائلٹ ان کو بار بار سمجھاتے تھے کہ اس طرح رسیاں مت کاٹو، اگر آپ نے اس طرح کیا تو ہم کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ آخر کار وہ جہاز منزل پر پہنچا، اور منزل پر پہنچ کر پھر لوگوں نے بتایا کہ ہم کس طرح مصیبت کا شکار ہوئے۔ تو پھر یہ ایک خبر چھپی، نیوز پیپر کی زینت بنی۔ یہ خبر ایک شخص نے پڑھی، وہ بھی چین سموکر تھا، اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھی اور اس نے آدھی سگریٹ پی لی تھی جب اس نے یہ خبر پڑھی۔ جیسے ہی اس نے خبر پڑھی اس کا دھیان اپنی سگریٹ کے اوپر گیا، اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں اس سگریٹ کو اس وقت اٹھاؤں گا جب میری حالت یہ ہو جائے گی کہ میں بھی جہاز کی رسیاں کاٹ کر پی جاؤں۔ تو اس نے سگریٹ بجھائی اور وہاں پر ایسٹرے کے اندر رکھ دی۔ لوگ آتے تھے، اس سے پوچھتے تھے کہ یہ تمہاری آدھی سگریٹ یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ تو وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ یہ سگریٹ میں اٹھاؤں گا، لیکن اس دن اٹھاؤں گا جب میری حالت بھی ان لوگوں کے جیسی ہوگی جب وہ رسیاں کاٹ کر پی گئے تھے۔ لیکن وہ سگریٹ ویسی کی ویسی پڑی رہی، کبھی بھی اس شخص نے اس سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ شخص تو نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس شخص کے ساتھ کیا ہوا۔ پہلے یہی کام ہماری عادت کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ عادت کیونکہ ہمارے لاشعور سے ہوتی ہے، تو یہ لاشعور جو ہے وہ ہمارا یہ کام ہم سے کروا رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس کو یہ خیال آیا کہ یہ سگریٹ میں اس وقت اٹھاؤں گا جب میری حالت بھی ان لوگوں کے جیسی ہو جائے گی جو رسیاں کاٹ کر پی گئے تھے۔ لیکن اس شخص کو ہوش اتنا زیادہ آ گیا تھا کہ اس شخص نے کبھی بھی اس سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس کے اندر جو اس کا شعور ہے وہ اتنا زیادہ بیدار ہو گیا تھا، اس شعور کے بیدار ہونے کی وجہ سے اس کی جو یہ عادت ہے وہ کبھی بھی دوبارہ زندہ نہ ہو سکی۔ تو میں یہاں پر آپ کو یہی چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کا شعور بیدار ہوتا ہے تو لاشعور سے اٹھنے والی ایسی غلط حرکتیں، غلط عادتیں جو آپ سے غلط کام کرواتی ہیں، وہ غلط کام تبھی رک سکتا ہے جب آپ اپنے شعور کو بیدار کر لیں۔ کیونکہ ہماری عادت جو ہے یہ اندھیرے سے آتی ہے، اور اندھیرے سے اگر آپ لڑتے رہیں گے تو آپ کبھی بھی نہیں جان چھڑا سکیں گے۔ آپ کو اندھیرے کے اندر ایک دیا جلانے کی ضرورت ہے، شعور کا دیا جلانے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی آپ کا شعور بیدار ہو جائے گا آپ آٹومیٹکلی بری عادتوں کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ جب ہیرے ہاتھ میں آتے ہیں تو کنکر پتھر خود ہی چھوٹ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ یہ شعور بیدار کیسے ہوتا ہے، کس طرح سے ہم نے یہ شعور کا دیا جلانا ہے؟ تو شعور کا دیا جلانے کے لیے صرف وہی کرنا ہے جو اس شخص نے کیا تھا۔ اس شخص نے اپنے ہوش کو اتنا جگا لیا تھا کہ میں نے صرف اس سگریٹ کو اسی وقت اٹھانا ہے جب میری حالت بھی رسیاں پینے والے لوگوں جیسی ہو جائے گی۔ جب شعور جاگ گیا تو خود بخود اس کی سگریٹ چھوٹ گئی۔ 20 سال تک وہ سگریٹ پڑی رہی اور اس شخص نے اس سگریٹ کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ تو یہ ہے شعور کا کمال، یہ ہے شعور کی طاقت۔ انسان کیونکہ اپنی پوری زندگی میں اپنے لاشعور سے جیتا ہے، اپنے لاشعور سے سارے کام کرتا ہے اور لاشعور سے عادتیں ڈیولپ کرتا ہے، اور پھر وہ پریشانی اور دکھ اور مصیبتیں اٹھاتا ہے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کون سی طاقت ہے جو آپ سے غصہ کرواتی ہے اور بعد میں آپ پریشان ہو رہے تھے، وہ پچھتانے والا کون ہے اور وہ غصہ کرنے والا کون ہے؟ اگر آپ اسی چیز کے اوپر غور کر لیں تو یہ آپ کو سارا کھیل سمجھ میں آ جائے گا۔ کیونکہ غصہ کرنے والا آپ کا لاشعور ہے اور بعد میں جو پچھتا رہا ہے وہ آپ کا شعور ہے۔ اگر آپ کا شعور کا دیا جلے گا اور جیسے ہی غصہ آئے گا اور یہاں سے شعور دیکھ رہا ہوگا، شعور جاگ رہا ہوگا کہ یہ غصہ آیا، یعنی جب آپ کو غصہ آئے تو آپ اتنا دیکھنے والے بن جائیں کہ یہ مجھے غصہ آ رہا ہے۔ اگر آپ دیکھنے والے بن جائیں کہ یہ مجھے غصہ آ رہا ہے تو آپ کبھی بھی غصہ نہیں کر سکیں گے۔ بس آپ نے اپنی نگاہ اپنے اوپر رکھنی ہے کہ اس وقت مجھے یہ ہو رہا ہے، اس وقت میرے اندر سے یہ خیال اٹھ رہا ہے، تو وہ جو خیال آپ کے دماغ میں آ رہا ہے اس خیال کو آپ نے دیکھنا ہے۔ جیسے ہی آپ دیکھنے والے بنیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کا شعور جاگنے لگا۔ جیسے ہی آپ کا شعور بیدار ہوگا آپ خود بخود جو ہے لاشعور سے اٹھنے والی تمام غلاظتیں، تمام بری عادتیں خود بخود چھوٹ جائیں گی اور آپ کا سفر مشین سے انسان کی طرف ہونے لگے گا، اور پھر کوئی شخص بھی بٹن دبا کر آپ کو خوش اور اداس نہیں کر پائے گا۔ وہ جب بھی بٹن دبانے کی کوشش کرے گا آپ آگے سے کہیں گے کہ ادھر سے شعور بیدار ہوگا اور آپ اس چیز کو نہیں لیں گے، اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ جو بٹن وہ دبائے گا اس بٹن کو آپ رسپونڈ نہیں کریں گے۔ تو یہ ہے انسان بننے کا سفر۔ اگر آپ مشین بن کے رہنا چاہتے ہیں
تو پھر آپ اسی طرح عادتوں کو ڈیولپ کریں اور بریک کریں۔ یہ ایک لمبا پروسیجر ہے جو ٹائم کنزیومنگ ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی خوبصورت سی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔